تو اب بات شروع ہوتی ہے، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالکا. لفظ ذالکا کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا آپ میں کوئی سنی ہے ذرا سبحان اللہ کہہ. لفظ ذالکا کا معنی ہے یہ الذی اسم موصول ہے، واحد ہے اور مذکر ہے، معنی ہے وہ. ذالک الذی یہ وہ، یبشر اللہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ یہ وہ خوشخبری ہے جو اللہ دے رہا ہے. اب میں سے کوئی بتائے گا کون سی خوشخبری؟ چر گیا میرا سینہ آپ کی خاموشی دیکھ کر. پورے 35 منٹ گزر گئے مجھے بتاتے ہوئے کہ یہ ذکر ہے نبی کی آل کا. یہ ذکر ہے بیٹا، آپ سارے اونچی بولو، یہ ذکر ہے نبی کی. تو اب آپ چپ کیسے رہ گئے جب میں نے کہا کون سی خوشخبری ہے؟ آپ کہو نا شاہ جی یہ ذکر ہے نبی کی آل کا جو اللہ دے رہا ہے. ذالک الذی یبشر اللہ یہ وہ خوشخبری ہے نبی کی آل کا ذکر جو اللہ دے رہا ہے. نہیں چل سکتا آگے، آپ چپ ہیں. جو اللہ دے رہا ہے. نہیں مزہ نہیں آیا. میں پھر گزارش کر رہا ہوں کہ یہ وہ خوشخبری ہے، یہ ہے وہ خوشخبری جو اللہ دیتا ہے اور دیتا رہے گا. نہیں میں آگے نہیں چل سکتا. دیکھیں میں پھر گزارش کروں، یہ کون سی خوشخبری؟ نہیں وہ نبی کی آل کا ذکر خوشخبری ہے. خوشخبری کون سی ہے؟ نبی کی آل کا. تو پھر میرے سامنے قرآن ہے اور میرا ہاتھ قرآن پر ہے. یار مسجد میں بات کرنا اور معتبر ہوتا ہے، وضو کر کے بات کرنا اور ہوتا ہے، ممبر رسول پر بیٹھ کر بات کرنا اور ہوتا ہے، پھر قرآن کھول کر بات کرنا اور ہوتا ہے، پھر قرآن سامنے رکھ کے بات کرنا اور ہوتا ہے، پھر قرآن پر ہاتھ رکھ کے بات کرنا اور ہوتا ہے. تو پھر مجھے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہنے دو کہ یہ ذکر آل محمد ایسا ذکر ہے کہ اللہ نے بندوں پر نہیں چھوڑا بلکہ اعلان کر کے کہہ رہا ہے بندوں نے کیا کرنا ہے، علی علی تو اللہ کر رہا ہے. نبی کی آل کا ذکر اللہ کر رہا ہے. اب جو بیٹھے ہوئے ہیں یار، نبی کی آل کا ذکر تمہارے بس کا روگ نہیں، اسی لیے اللہ کر رہا ہے. تمہارے والا کام ہوتا تو تمہیں دے دیتا. یہ ذکر تو کام ہی اللہ کا نکلا. سمجھ آ رہی ہے آپ؟ علی کا ذکر خوشخبری ہوتا ہے. علی کا ذکر، سارے کہو نبی کی آل کا ذکر کیا ہے؟ کس نے دی ہے؟ واہ جی واہ. جتنی بڑی مرضی خوشخبری ہو، دینے والے پر شک ہو تو بندے خوش نہیں ہو سکتے. دیکھیں مولانا کوئی زانی شرابی بے حیا سا ایم پی اے جھوٹا ساری زندگی کا یہاں مسجد میں آگے کہے دیکھیں جی کل یہاں سے ہم پورے ہر گھر میں گیس لگوا دیں گے، تو آپ ہنس پڑیں گے. آپ دل میں کہیں گے بکواس پہ کر دے، اکثر جھوٹ بول دے. اتنی بڑی خوشخبری پر آپ خوش نہیں ہوں گے کیونکہ دینے والے پر آپ کو شک ہے. اچھا نہیں، میں شاید بات واضح نہیں کر سکا، تو پھر میں کچھ تھوڑا سا اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. بھائی اگر اچھا ایم پی اے بھی ہو اور نیک بھی ہو اور شریف بھی ہو اور بڑا ایماندار بھی ہو، اور وہ یہاں آ کے کہے کہ کل ہم یہاں فلاں پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں،
میں تو خوش ہو جاؤں گا، بڑی خوشخبری ہے یار، یہاں بڑا بڑا پروجیکٹ شروع ہوگا، آپ کے چہرے اتر جائیں گے کہ ہمارا آگے یہاں ہمارے پاس زمینیں کم ہیں، تو یہ تو ہماری زمینیں جو ہیں گورنمنٹ لے گی 2,000 روپے میں قلعہ، تو یہ تو بڑا نقصان ہے ہمارا۔ تو جس پر نقصان ہو اس خوشخبری پر بندے خوش نہیں ہوتے، کیونکہ اس پر نقصان ہے نا، جس پر نقصان ہو اس پر بندے نہیں خوش ہوتے، جس کا نقصان ہو نا۔ اب اس قرآن کی عزت کی قسم، اللہ نے کہا آل محمد کا ذکر کائنات والو خوشخبری ہے، بندے سارے ذکر آل محمد پر خوش نہیں ہوئے، بندے سارے آل محمد پر خوش نہیں ہوئے۔ اب جو علی کے نام پر خوش نہیں ہوتا وجہ دو ہی ہیں، یا اللہ پہ شک کرتا ہے یا علی کے نام میں اس کا کوئی نقصان ہو رہا ہے۔ جس کی دنیا اور آخرت سمر رہی ہے دب کے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر۔ ذالک الذی یبشر اللہ، آل محمد کا ذکر وہ خوشخبری ہے جو اللہ دیتا ہے اور دیتا رہے گا۔ ایک قدم آگے بڑھیں اگر آپ کی توجہ ہو گئی ہے تو۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں عبادہ 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 عبادہ، نہیں میں آگے نہیں چل سکتا، عبادہ جی نہیں، اس کا ترجمہ مجھے نہیں آ رہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کسے اٹھایا جائے اور اردو پڑھایا جائے۔ میرا خیال ہے مولانا صاحب آئیں گے اور اردو پڑھیں گے آگے۔ مولانا آپ اردو میں یہ جملہ پڑھ دیں گے، یہ صرف اتنا، یہ کیا لفظ ہے؟ اللہ، یہ کیا لفظ ہے؟ بندوں کو، بس کافی ہے۔ اللہ نے کہا عبادہ، میں نے یہ ذکر سب سے نہیں کیا، اپنوں سے کیا۔ قبلہ مصطفیٰ کی زبان سے ہم نالائکوں کو وہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے اپنے ہو۔ ہائے 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 ہائے، مر جاؤں اس جملے پر، مجھے اللہ اپنا کہہ گیا۔ مجھے ہزاروں تمنائیں ہوتی ہیں دل میں، ہماری تو بس ایک تمنا یہی ہے، مجھے ایک دفعہ اپنا کہہ کے پکارو۔ بس اور دل میں کوئی بھی حسرت نہیں ہے۔ میں تیری کریمی پہ صدقے جاؤں، میں نے نماز نہیں پڑھی، فرمایا تو پھر بھی میرا اپنا ہے۔ میں نے داڑھی نہیں رکھی، فرمایا پھر بھی میرا اپنا ہے۔ میں بڑا نکما ہوں، فرمایا پھر بھی میرا اپنا ہے۔ مولا وجہ، فرمایا محمد اسے بتا، یہ آل محمد کے ذکر میں آیا بیٹھا ہے۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ۔ سچی پوچھے تو تقریر یہی ختم ہو جانی چاہیے، لیکن میرا دل کر رہا ہے ایک قدم آگے بڑھا جائے۔ جو 7 قدم سے قدم ملا کر قرآن کا نور حاصل کرنا چاہتے ہیں، مجھے پوری قیمت دے ممبر تک سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ اللہ فرما رہے ہیں کائنات والو، یہ وہ ذکر ہے جو اللہ کر رہا ہے۔ جو کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ ہاں جی، آل محمد کا ذکر کون کر رہا ہے؟ اچھا ٹھہرنا، رکنا ذرا ایک منٹ، مجھے نہیں پتا آگے کیا ذکر ہے، وہ تو پڑھوں گا تو سمجھ آئے گی نا۔ لیکن آدھی آیت گزری کہ اللہ نے فرمایا قل، مصطفیٰ جی مولا آپ بولو۔ مصطفیٰ آپ بولو، نہیں تے مولا تیرے تے بے اعتباری ایک کرم جو دے ہیں سارا کر، ٹھنڈے رہ گئے پیچھے رہ گئے تم لوگ یار۔ اور اگر مصطفیٰ سے کروانا ہے تو کل شروع پہ لگا تاکہ ہمیں پتا چلے مصطفیٰ نے کیا ہے۔ فرمایا نہیں یہ آل محمد کا ذکر ہے۔ اگر کل شروع پہ آ گیا تو لوگ کہیں گے مصطفیٰ تو اپنے ہی گھر کی باتیں کرتے رہے۔ یہ وہ ذکر ہے جو آدھا اللہ کرے گا آدھا محمد، تاکہ پتا چلے علی علی کرنا اللہ کی بھی سنت ہے، محمد کی بھی سنت ہے۔
یہ سوال کس نے کرایا ہے؟ اللہ نے. سوال اللہ نے کروایا. کس سے کروایا؟ محبوب سے. کن سے کروایا؟ ساری امت سے. بولتے آؤ نا جسے سمجھ آ رہی ہے. تقریر تو ہو ہی نہیں رہی یار, بیان تو نہیں ہو رہا, میں تو تھوڑا سا آیت پہ گفتگو کر رہا ہوں اور پھر میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ. پھر کبھی واز کریں گے آ کے, تقریر تو انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی, آج تو بس تمہید سن لیں اور میں چلا جاؤں. کس نے کروایا؟ اللہ نے. کس سے کروایا؟ مصطفیٰ سے. کن سے کروایا؟ امت سے. کیا کروایا؟ اپنی اولاد کا پیار. کس کے بدلے میں کروایا؟ نبوت کی ساری محنت کا بدلہ. بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے بات. میں بات واضح نہیں کر سکا, میری آنکھ میں آنکھ ڈالو. میں مولانا نوید صاحب سے کہتا ہوں قبلہ چکوال میں فلاں جگہ پہ ہمارے مریدوں کا ایک گھر ہے, میں جا رہا ہوں گجرانوالا, آپ وہاں جائیں گے, ان کی کنڈی کھٹکھٹائیں گے اور کہیں گے کہ مجھے پیر سونا ماہی شاہ جی نے بھیجا ہے, ان کے ادارے کے لیے 50,000 روپیہ دو. مولانا نوید صاحب سوال کریں گے میرے کہنے پر, مولانا سوال کریں گے میرے کہنے پر. اگر تو وہ مرید دے دے تو پھر تو ٹھیک ہے, اگر اس نے انکار کیا تو پھر اکیلے نوید صاحب کو خالی نہیں کہ بھیجا, یہ بھی خالی آئے اور میں بھی خالی آیا. بول جسے سمجھ آ رہی ہے بات کی. جس نے حسین سے محبت نہیں کی اس کے دل کے دروازے سے محمد بھی خالی گئے, اللہ بھی خالی گیا ہے. سن رہی ہیں؟ میں قرآن پڑھوں آگے. جس کے سینے میں قرآن کی جتنی محبت ہے ویسے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. لو قبلہ اب اجازت دے دیں, بس میں کافی خطاب کر گیا. انشاءاللہ زندگی وفا کرے گی تو پھر کبھی اس آیت کو آ کے پڑھیں گے. اب مجھے یہ نہیں پتا تھوڑا کتنا ہوتا ہے. اچھا لو جی, ان کا تھوڑا آدھا گھنٹہ ہے. ساڑھے علاقے تھے تھوڑا 1.5 منٹ نوان دے جائے. آپ اس طرح کریں, تھوڑا ایک لفظ لیں, ایک لفظ تھوڑا, لیکن یہ تھوڑا نہیں ہے, یہ قرآن کا لفظ ہے. ہائے 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 ہائے, یہ تھوڑا نہیں ہے, یہ قرآن کا لفظ ہے. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین عبادہ الذین عبادہ الذین آمنو. اللہ فرماتا ہے نبی کی آل کا ذکر میں میرے اپنے وہ بندے ہیں جن سے کیا وہ آمنو ہیں. وہ کیا ہیں؟ آمنو ہیں. اب دیکھیں میرے سامنے 2 قرآن ہیں, بلکہ 3 قرآن ہیں. ایک نیچے ہے, ایک اوپر ہے, ایک ریل پر ہے. یہ اہل حدیثوں کا, یہ دیوبندیوں کا, یہ سنیوں کا. یہ تینوں قرآن رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ مجھے ان کا دل توڑنا ہے, نہ مجھے ان کو برا کہنا ہے, نہ مجھے ان کی وکالت کرنی ہے. مجھے تو وہ کہنا ہے جو قرآن کہے. ہائے ہائے, بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے بات. ہاں میں گزارشیں کر رہا ہوں. اب لفظ آ گیا آمنو. یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے مشرک ہیں, ہم مومن ہیں. اہل حدیث کیا کہتے ہیں؟ یہ سارے بریلوی مشرک ہیں اور ہم مومن ہیں. اگر اہل تشیعوں کی کوئی مجلس میں جائے تو وہ کہتے ہیں مومنین حضرات آگے آگے ہو جائیں, ہمارے ذاکر صاحب آ چکے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم مومن ہیں, ہم آمنو ہیں.
اگر کوئی دیوبندیوں کو پوچھے تو وہ کہتے ہیں ہم آمنو ہیں، مجھے نہیں پوچھنا کسی سے، میرے سامنے قرآن پاک ہے اور مجھے اب کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بچہ آ جائے، بے شک ادھر آ میرا بیٹا، میرے قریب آ جاؤ ذرا، میں دیکھوں ذرا کہ یہ جو قرآن پاک ہے اس میں لفظ آمنو ہے، اور آپ نے کچھ نہیں کرنا، نہ اردو پڑھنا ہے نہ عربی پڑھنی ہے، آپ نے صرف گنتی سنانی ہے۔ یہ لفظ آمنو ہے، یہ کیا ہے؟ 1، یہ 2، یہ 3، یہ 4 اور یہ 5۔ یہ آمنو بنا ہے پانچوں سے مل کر۔ آمنو بنا ہے پانچوں سے مل کر۔ آمنو ہونے کی شرط ہے بندہ کسی 5 کو مان جائے۔ جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی بیٹا آپ بیٹھ جاؤ۔ اب بات آپ والی نہیں رہ گئی، اب مجھے پھر کوئی بزرگ چاہیے جو میری آ کے تھوڑی سی، قبلہ آپ تشریف لائیں گے ذرا؟ دیکھیں میں بیمار ہوں نا، مجھ سے آج تقریر نہیں کی جا رہی، تو آپ میرا سہارا ہیں، آپ نہیں میرا ساتھ دیں گے تو کون میرا ساتھ دے گا؟ یہ جو لفظ آمنو ہے یہ میرے سامنے ہے، اس کے الف کے اوپر کھڑی موجود ہے، اس کے میم کے اوپر زبر موجود ہے، اس کے نون کے اوپر پیش موجود ہے، اس کے واو کے اوپر جزم موجود ہے، لیکن اگلے الف پر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ساکن ہے، یعنی پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں آئے گا، یعنی پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں آئے گا، یعنی لکھنے میں 5 آئیں اور پڑھنے میں 4 آئیں، پھر بنتا ہے آمنو۔ آئے جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ لکھنے میں 5 آئیں، پڑھنے میں 4 آئیں، پھر بنتا ہے آمنو۔ پتہ چلا قرآن کی نظر میں آمنو اسے کہتے ہیں جس کے دل میں 5 بھی ہوں اور 4 بھی ہوں۔ جسے سمجھ آ گئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں پھر کہتا ہوں۔ اللہ نے علی کا ذکر اس سے کیا جو صدیق اکبر کی صداقت پر یقین کرے، عمر فاروق کی عدالت پہ یقین کرے، عثمان غنی کی حیا پر یقین کرے، علی کی جلالت پر یقین کرے، یعنی نبی کے 4 یاروں سے محبت کرے اور محمد کے 5 تن پاک کا عاشق ہو، وہی علی علی کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کیا گزارش کروں آپ میں بیٹھ کر، کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ میں پھر قرآن پڑھنا چاہتا ہوں۔ لفظ آمن، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ لفظ آمنو میں پہلے الف آتا ہے، آمنو بننے کے لیے پہلے الف کو ماننا شرط ہو گیا، قرآن کی شرط ہو گیا۔ لفظ آمنو میں پہلے الف آتا ہے، آمنو بننے کے لیے پہلے الف کو ماننا پڑتا ہے، آمنو بننے کے لیے پہلے الف کو ماننا پڑتا ہے، آمنو بننے کے لیے پہلے الف کو ماننا پڑتا ہے۔ میں کیسے آگے چلوں گا؟ تم چپ ہو، تمہیں الف کی سمجھ نہیں آ رہی۔ لفظ آمنو میں عمل کرنے کے لیے، آمنو بننے کے لیے پہلے الف کو ماننا پڑتا ہے۔ مولا بعد میں فرمایا پورے قرآن میں آمنو میں الف کے بعد جب بھی آئے گا میم آئے گا، الف کے بعد جب بھی آئے گا میم آئے گا، یعنی پہلے اللہ کو مانو پھر محمد کو مانو۔ یا اللہ آگے نون آیا ہے، فرمایا میرے سارے نبیوں کو مانو۔ یا اللہ آگے واو آیا ہے، فرمایا میرے ولیوں کو مانو، میرے علی کو مانو، بری امام کو مانو، داتا علی حجویری کو مانو، اعلیٰ حضرت کو مانو، معین الدین کو مانو، غوث العظم کو مانو۔ یا اللہ آگے واو آیا ہے، فرمایا جو گناہگار ولی تک آئے تو صحیح، ولی اسے اللہ سے ملائے گا۔ یا اللہ میں سمجھا نہیں سکا، فرمایا آل محمد کا ذکر اللہ اپنے ان بندوں سے کر رہا ہے جو نبی کے 5 تن پاک سے پیار کرے، حضور کے 4 یاروں کی عزت کرے، پھر بابا فرید کی شکر بھی کھائے، غوث العظم کی یارویں پکائیں۔
اللہ آپ کی عمریں دراز کرے. آپ نے بہت خوبصورت قرآن سنا. اب مجھ سے آگے نہیں پڑھا جا رہا. میں تو ایک ایک لفظ پہ 6 جمعے پڑھانے کا عادی ہوں. کیسے ہو سکتا ہے میں ایک ہی نشست میں ساری آیت کا ترجمہ کر جاؤں؟ ممکن نہیں ہے. یہ تو 6 مہینے لگتے ہیں. اچھا اچھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان پیر سید محمد زبیر شاہ صاحب، جگر گوشہ شاہ قرآن پیر سید مراتب علی شاہ صاحب. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید. اب آپ مجھے اجازت دے دیں. انشاءاللہ اگر زندگی وفا کرے گی تو پھر حضرت صاحب یاد کریں گے. میں پھر آ جاؤں گا. کافی گفتگو ہو گئی. اب میں تھک چکا ہوں. ذکر کس کا ہے؟ دکھ رہا نا آپ کی چپ رہنے. کیوں نہیں کہتے آل محمد؟ نا ذکر کس کا ہے؟ کیا کس نے؟ اللہ نے. کن سے کیا؟ ٹھیک ہے. تھوڑا سا میں آپ کی رہنمائی اور کروں. آپ نے کہا امت سے کیا، مجھے اعتراض نہیں. لیکن یہ آیت چکوال میں نہیں آئی. یہ آیت چکوال میں ریوڑیاں آئی ہیں. ہمیں وہاں گجرانوالہ میں پتہ چلا ہے کہ چکوال میں ریوڑیاں آئی ہیں. آیت چکوال میں نہیں آئی. یہ آیت آئی ہے مکے میں. آیت کہاں آئی؟ مکے میں آئی. اللہ اللہ ہو کے علی علی کر رہا ہے. مصطفیٰ کی اولاد کا ذکر کرتے ہوئے جن سے کر رہا ہے انہیں اپنا کہہ رہا ہے. انہیں اپنا کہہ رہا ہے. انہیں اچھا پتہ نہیں، مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ جہاں بھی قرآن میں آل محمد کا ذکر آ جائے اللہ پتہ نہیں کرنے والوں کو اپنا کیوں کہہ دیتا ہے. لیکن مولانا میں بات واضح نہیں کر سکا. میں آیت پڑھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چھوٹے شاہ جی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. شک نہ کرنا، میں اللہ وملائکتہ کریں ترجمہ، اور میرے فرشتے، میرے فرشتے، میرے فرشتے، میرے فرشتے، میرے نہیں. میں منت کرنا اپنے کریم رب دی بارگاہ چ. میں کدوں آکھیا جبریل ساڈا ہے؟ میں کدوں آکھیا میکائیل ساڈا ہے؟ سانو پتہ ہے سارے فرشتے تیرے ہی نے. تو جدوں سانو اگے ہی پتہ ہے تیرے نہیں تو توں سپیشلی کیوں پہ آنا میرے میرے؟ فرمایا گل میر تیر دی نہیں، تینوں نہیں پتا او ذکر آل محمد پہ کر دینے. آئے ہائے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. تو مولا پھر میں کیا سمجھوں؟ فرمایا تو نے 2 آیتیں سن لی، تجھے ابھی سمجھ نہیں آئی؟ اگر کوئی فرشتہ آل محمد کا ذکر کرے تو میں اسے بھی اپنا کہتا ہوں، اور اگر کوئی بندہ آل محمد کا ذکر کرے اسے بھی اپنا کہتا ہوں. سمجھ آ رہی ہے؟
قرآن پاک سینے میں اتر رہا ہے نور بن کر. ہاں تو میں گزارش یہ کر رہا تھا، مکے میں آیت آئی ہے اور یہ ہے آل محمد کا ذکر، یہ ہے وہ آیت کو لا سالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. لیکن میری مجبوری یہ ہے، میں نے اپنی مرضی سے آل محمد کا ذکر نہیں کیا، جہاں سے اللہ نے خود شروع کیا وہاں سے کیا ہے. بندے صرف اتنا کرتے ہیں، درمیان میں سے آیت پڑھتے ہیں، باقی چھوڑ جاتے ہیں. حالانکہ اللہ یہ 3 قرآن میرے سامنے ہیں اور اللہ پاک فرما رہا ہے سنو، دیکھو، سمجھو، مانو. میری بارگاہ میں ذکر آل محمد کا حقدار وہ شخص ہے جو پہلے ان کے ایمان کو مان جائے جن سے میں نے یہ ذکر کیا تھا. یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا مجھے میری عزت کی قسم وہ محمد کا صدیق اکبر ہے. بھائی بولو نا جسے سمجھ آ رہی ہے. میں پھر گزارش کروں گا کہ یہ آیت چکوال میں نہیں آئی، مکے میں آئی ہے. اس آیت کی سمجھ چکوال والوں کو 2018 میں آئے گی یا مکہ والوں کو آئے گی؟ مکہ والوں کو آئی تھی جبھی تو وصال رسول کے 3 دن بعد مسند رسالت پر خلیفہ بن کر محمد کے منبر پر ابو بکر بیٹھے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا بچہ مسجد نبوی میں آ کے کہنے لگا نیچے اترو، یہ میرے نانا کا منبر ہے. ابو بکر نیچے اتر کر ہاتھ جوڑ کر حسین سے کہنے لگے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ آپ کے نانا کا منبر ہے، لیکن میں نوکر بھی تو آپ کے نانا کا ہوں. قبلہ اس آیت کی سمجھ انہیں آئی ہے، اس آیت کی سمجھ انہیں آئی ہے جو مسند خلافت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جنگ جیت چکے ہیں، سامنے مال غنیمت پڑا ہوا ہے اور اپنا سگا بیٹا آیا ہے اور سگے بیٹے کو گنتی کر کے نوٹ گن کر اس کو دیے، لو بیٹا یہ تمہارا حصہ ہے. بچے نے بہت داد دی، واہ بابا بہت مہربانی بابا، شکریہ بابا، آپ کا بڑا کرم بابا، آپ نے بڑی مہربانی کی ہے بابا. جب یہ بچہ پیچھے ہٹا، اس کے پیچھے آنے والا علی کا بیٹا تھا، وقت کا خلیفہ یوں اٹھ کر کھڑا ہوا کیونکہ سامنے حسین ہے. کیسے آگے چلوں گا میں؟ وقت کا خلیفہ یوں اٹھ کر کھڑا ہوا کیونکہ سامنے حسین آ گئے. اب وقت کے خلیفے نے سارا کچھ دیکھا، جو کچھ نظر آیا سب سمیٹ کر یوں جھک کر کہنے لگے حسین یہ آپ کا حصہ نہیں ہے، یہ آپ نذرانہ سمجھ کے قبول کر لیں. یہ جملہ سننا تھا کہ بیٹے نے باپ کا چہرہ دیکھا، تھوڑا قریب ہو گئے اور پھر تھوڑا اور قریب ہو گئے اور پھر تھوڑا اور قریب ہو کر کان میں آہستہ سے کہتے ہیں بابا یہ کیسا انصاف ہے بابا، یہ بچے تھے جب سے میں لڑ رہا ہوں، ابھی تو میرے جسم پر تلواروں کے نشان ان کی عمر سے زیادہ ہیں بابا، ابھی یہ مدینے کی گلیوں میں کھیلا کرتے تھے جس دن سے میں لڑ رہا ہوں، جنگی کر رہا ہوں، مجھے اتنے تھوڑے اور انہیں اتنے زیادہ دے دیے بابا. یہ جملہ سننا تھا. اگر آیت کی سمجھ نہ آئی ہوتی تو فیصلہ گھر میں جا کے اکیلے بیٹھ کر کرتے، لیکن آیت کی سمجھ آ چکی تھی. فرمایا تم پیچھے ہٹو، بیٹا پیچھے ہٹا. سارے مجمع صحابہ کو آواز دے کے فرماتے ہیں میرے دوستو سنو، میرے بھائیو بات سنو. تمام صحابہ نے پلٹ کر عمر فاروق کا چہرہ دیکھا. آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا دوبارہ بات کرو. اس نے کہا بابا مجھے اتنے تھوڑے اور حسین کو اتنے زیادہ، بچے تھے جس دن سے میں جنگیں کر رہا ہوں، مجھے میرے تو جسم پر زخم بھی ان کی عمر سے، بس یہ جملہ سننا ہی تھا کہ میرا اتنا تھوڑا حصہ اور علی کے بیٹے کا اتنا زیادہ. یہ جملہ دیکھ کر امام حسین کا چہرہ دیکھا، پھر اپنے بیٹے کو دیکھا، پھر آنکھ میں آنکھ ڈال کر عمر کہتے ہیں کاکا یہ تیری ماں دی ماں ورگی ہے. میں اگلا جملہ نہیں پڑھ سکوں گا، میں اگلا جملہ نہیں پڑھ سکوں گا. آپ چپ رہ گئے، آپ نے نہیں یہ وصول کیا بیٹا، آپ جیسے نوجوان چپ رہ گئے تو میں اگلا جملہ نہیں پڑھوں گا.
آخری بندے تک میری آنکھ میں آنکھ ڈالو. عمر نے کہا ہوئے تیری ماں دی ماں ورگی ہے, میں نہیں آگے چل سکتا. عمر نے کہا ہوئے تیری ماں دی ماں ورگی ہے, میں نہیں آگے چل سکتا. تم چپ کھڑے ہو ابھی تک. تیری ماں دی ماں ورگی ہے. عمر فاروق کے بیٹے نے کہا نہیں بابا بالکل نہیں. عمر کہتے ہیں پھر تیرا ابا دے ابے ورگے. کہا بیٹا بالکل نہیں. بابا بالکل نہیں. کہا تیرا نانا دے نانے ورگے. کہا بابا بالکل نہیں. کہا تیری کوئی تیرا دادا دے دادے ورگے. کہا بابا بالکل نہیں. فرمایا تیری کوئی پپھی دی پپھی ورگی ہے. کہا بابا نہیں. خالہ دی خالہ ورگی. کہا نہیں. عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے کہا جدو تیرا ٹبر دے خاندان ورگا نہیں, حصہ ایک جیسے کیسا ہو سکتا. آپ کی روتی ہوئی آنکھوں کو میں سلام کرتا ہوں, تمہارے اشکوں کو میں دونوں ہاتھوں سے سلوٹ کرتا ہوں. اب یہ بات یہاں رکنی تو نہیں تھی نا, ہم نے گھر نہیں جانا. آپ یقین کریں میں 8 یا 10 دن کے بعد گھر آئے ہوں. بڑے شاہ جی قبلہ بیٹھے ہیں, اماں جی سرکار بیٹھے ہیں, رات کے 2 بجے بیٹھ کے میں نے انہیں 10 دن کی ساری باتیں سنائی ہیں. پھر فجر پڑی ہے, پھر آپ کی طرف آیا ہوں. تو گھر جا کے بات تو کرنی ہے نا. چکوال والوں کو ابھی بتاؤں گا کہ پیچھے والے چپ رہتے تھے. جس نے اپنی حاضری ٹھیک لگوانی ہے سبحان اللہ کہو بیٹھ کر. مولانا قبلہ گھر گئے, حسین گھر گئے. شاہ جی قبلہ آپ کے بابا علی کی بارگاہ میں گئے حسین, اور جب اپنے گھر گئے تو جا کے مولا کائنات سے ملے تو مولا کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگے بابا آج تو کمال ہو گیا, بابا آج تو کمال ہو گیا. حسین کو دیکھ کر علی کہتے ہیں کیا ہوا ہے. دیکھو میں کیا آپ کو بتاؤں یار, میرا چھوٹا سا بیٹا سخی شاہ آتا, یہاں اٹھ کے کھڑا ہوتا, آپ اسے داد دیتے, پیار کرتے, میرے دل سے دعائیں لیتے کہ آپ نے میرے بچے سے پیار کیا. آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ آئی لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کا معنی کیا ہے؟ جس نے محمد کی دعا لینی ہے آل محمد سے پیار کرے. جسے سمجھ آگئی چپ کیسے رہ گیا ہے یار. میں گزارش کر رہا ہوں. مولا علی نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہنے لگے بابا پہلے تو عمر فاروق نے اپنے بیٹے سے زیادہ مجھے نذرانہ دیا, اس کے بعد پورے صحابہ میں کھڑے ہو کر میرے تمام نبی کے ماننے والوں کو تیرے بیٹے کی شان سنائی ہے, تیرے بیٹے کی عظمت سنائی ہے, تیرے بیٹے کے فضائل سنائے ہیں. بس یہ جملہ علی نے سنا, مولا علی کی زبان سے نکلا حسین جی بابا العمر سراج اہل الجنہ, عمر جنت کا سورج ہے. یہ بات گھر تو نہیں رہنی تھی نا, نکلنی تو تھی نا گھر سے. گھر سے نکلی تو عمر فاروق تک پہنچی. عمر فاروق نے سارے کام معطل کیے, سارے کام چھوڑ کر حسین کے بابا علی کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں. انت مولائی یا سیدی, انت مولائی یا سیدی, انت مولائی یا سیدی. آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. عمر کہہ رہے ہیں یا علی آپ میرے سردار بھی ہیں مولا بھی ہیں, آپ میرے سردار بھی ہیں مولا بھی ہیں. کہا عمر کیسے آئے ہو؟ کہا آپ نے فرمایا العمر سراج اہل الجنہ, عمر جنت کا سورج ہے. فرمایا لا لا عمر نہیں, بالکل نہیں کہا. تو حضور پھر فرمایا واللہ ہے عمر مجھ علی کو اللہ کی قسم سمیت رسول اللہ, میں نے نہیں کہا, میں نے محمد سے سنا العمر سراج اہل الجنہ. نبی نے کہا تھا عمر جنت کا سورج ہے. اب آپ کی آنکھیں تو آیت پر پرنم ہو گئیں تو مجھے روایت پر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہی وجد کی معراج ہوتی ہے جب کسی کو آنسو آ جائیں. تو پھر اب کربلا کو کیا چھیڑنا ہے, انشاءاللہ پھر کبھی بات کریں گے آپ کے ساتھ. ختم ہوئی گفتگو. ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا تک بات ہوئی. اس سے آگے بات شروع ہوتی ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
یہ ایک بات ہے پوری. پھر بات یہاں تک تو ان بندوں کا ذکر ہے جن سے بات ہوئی. پھر بات شروع ہوتی ہے. کیا بات ہے؟ اس بات کی جو ابھی بھی شروع نہیں ہوئی. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یہ آپ سے ادار ہوا. میری زندگی نے اگر وفا کی، میں زندہ بچا اور پھر کبھی آیا، اب مجھے یاد کروائیں گے. میں وعدہ کرتا ہوں ہم یہیں سے آیت کو آگے لے کر چلیں گے. داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے. وما علیہ